ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق تمام تعریفیں بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا. درود اور سلام ہو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دین کو بڑی ہی محنت اور مشقت کے ساتھ پہنچایا. درود اور سلام ہو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین پر اور تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی و آمین. محترم بزرگوں، اسلامی بھائیوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہن، گزشتہ جمعہ ہم لوگوں نے حج کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ایک حاجی کن کن مقامات پر توحید کا سبق حاصل کرتا ہے، توحید کی جھلکیاں حج کے کن کن مناسک میں ہمیں نظر آتی ہے، تو اس سلسلے میں چند باتیں ہمارے سامنے آئیں. یقیناً دنیا کے بہت سارے مسلمان حج کا عظیم فریضہ انجام دینے کے لیے مختلف مقامات پر سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں دواں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے سفر حج کو قبول فرمائے اور جس عظیم مقصد کو لیے وہ حرمین شریفین کی زیارت
کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس مقصد میں انہیں کامیاب فرمائے اور ان سب حاجیوں کو حج مبرور نصیب فرمائے، اور ہم میں سے جو حج کا فریضہ انجام دے چکے ہیں رب العالمین ہمارے حج کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم میں سے جو حج کرنے سے رہ گئے رب العالمین کعبۃ اللہ کی زیارت اور حج کی فرضیت کو ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بإذن اللہ آج کے اس جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنا پہلا اور آخری حج کیا جسے ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں، تو اس حج کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے میدان میں صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد کے سامنے ایک خطبہ آپ نے دیا، اسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس خطبہ حجۃ الوداع کی بعض جھلکیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی روشنی میں ہمیں کیا کیا نصیحتیں ملتی ہیں، ہم مختصر معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سن 9 ہجری میں حج کا فریضہ جو ہے لاگو ہوتا ہے، اور 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی ٹیم، صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد کو لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رواں ہوتے ہیں حج کا فریضہ انجام دینے کے لیے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو عرفے کے میدان میں آپ پہنچتے ہیں اور صحابہ اکرام کی ایک بہت بڑی تعداد بھی وہاں پہنچتی ہے، تو اس عرفے کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آیت کریمہ نازل ہوتی ہے، سورہ مائدہ کی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے اکملت لکم دینکم تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اے نبی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے جس دین سے راضی ہوا وہ دین اسلام ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اگر اللہ کے نزدیک کوئی دین بطور قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور اللہ تعالیٰ دین اسلام ہی سے راضی ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ عرفے کے میدان میں نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرفے کے میدان میں جو پہاڑ ہے جسے جبل الرحمہ کہا جاتا ہے، جبل الرحمہ کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کی ایک بہت بڑی تعداد آپ کے سامنے ہوتی ہے۔ آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ لا ادری لعلی لا القاکم بعد عامی هذا فی موقفی هذا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ مجھے معلوم نہیں، شاید میں تم سے اس کے بعد ملاقات نہ کر سکوں، اس سال کے بعد میں تم سے ملاقات نہ کر سکوں، اس مقام پر شاید کہ اس مقام پر میری تم سے یہ آخری ملاقات ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور اس کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر دین اسلام کی بنیادی اور اہم تعلیمات کا آپ نے ان کے سامنے تذکرہ کیا، اور ہر ایک حکم اور ہر ایک تعلیم کو ذکر کرنے کے بعد آپ نے صحابہ اکرام سے سوال کیا کہ الا هل بلغت، کہ سن لو کیا میں نے اس تعلیم کو پہنچا دیا؟ تو سارے صحابہ نے ایک آواز ہو کر کہا ہاں اللہ کے رسول، آپ نے اس تعلیم کو ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ نے فرمایا اللہم فاشہد، اے پروردگار تو گواہ ہے کہ تیرے دین کی امانت کو میں نے تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفے کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا تھا۔ آپ نے بہت ساری تعلیمات دی اپنے صحابہ کو اس موقع پر، لیکن ان میں سے چند اہم تعلیم کو اس جمعہ میں ہم معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں اپنی امت کو شرک سے آگاہ فرمایا۔ سب سے پہلے آپ نے اپنی امت کو شرک سے آگاہ فرمایا، اس لیے کہ دوستو ہم جانتے ہیں اگر کسی انسان کی زندگی میں شرک کی گندگی اگر آ جائے، شرک کی آلودگی اگر اس کی زندگی میں اگر نظر آ جائے تو ایسے بندے کا کامیاب ہونا ناممکن ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، ڈرانے والوں کو
اس لیے بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم والوں کو شرک سے آگاہ کریں. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت لوگوں کی زندگی میں لے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ڈرانے والے کو بھیجا. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم میں ڈرانے والے اور آگاہ کرنے والے کو بھیجا. یہ انبیاء جن کے بارے میں اللہ نے نذیر کہا, ڈرانے والے, کس چیز سے ڈرایا کرتے تھے؟ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو شرک سے ڈراتے اور شرک سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتے تھے. اسی لیے ہمیں مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہماری زندگی میں خالص توحید آ جائے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے موحد بندے بن جائیں اور زندگی کے کسی بھی حصے میں اور زندگی کے کسی بھی پہلو میں ہماری زندگی میں نہ اپنی زبان سے, نہ ہماری اپنی حرکت سے, نہ ہماری اپنی ادا سے شرک کی کوئی بو یا شرک کی کوئی بھی حرکت ہماری زندگی میں نظر آئے تو اس سلسلے میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شرک سے آگاہ فرمایا, اور اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو شرک سے باز رہنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے توفیق بھی مانگنی چاہیے دوستو. اور وہیں پر آپ نے اس کے بعد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں, ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے صحابہ سے کہا کہ سن لو, بے شک تمہارے خون, تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو یہ تم پر حرام ہیں, جیسا کہ تمہارے نزدیک اس دن کی حرمت تمہارے پاس ہے, جیسا کہ تمہارے پاس اس شہر کی حرمت ہے, جیسا کہ تمہارے پاس اس مہینہ ذی الحجہ کی حرمت ہے, عرفہ کی حرمت, مکہ مکرمہ کی حرمت اور عرفہ کی حرمت, اور اسی طرح سے اس مہینے ذی الحجہ کی حرمت جیسے تمہارے اپنے پاس ہے, اسی طرح سے تمہارے اپنے بھائی کا خون, تمہارے اپنے بھائی کا مال اور تمہارے اپنے بھائی کی عزت و آبرو تم پر حرام ہے. تو اس پر غلط نگاہ ڈالنا یا اس کے سلسلے میں کوئی بھی غلط حرکت کرنا یہ کسی بھی ایک مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی جان اور انسانی مال اور انسانی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم پیغام اپنے صحابہ کے سامنے سنایا. مذہب اسلام میں انسانی جان کا ایک مقام و مرتبہ ہوا کرتا ہے دوستو, انسانی جان کا مقام و مرتبہ ہے, انسانی زندگی کی اللہ کے پاس قدر و منزلت ہے. لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے دوسرے انسان کی زندگی اور اس کی حیات اور اس کی جان کے سلسلے میں اسے پرواہ ہونا چاہیے, اسے لاپرواہ نہیں ہونا چاہیے. کسی انسان کی زندگی, کسی انسان کی جان کے لیے خطرہ ہے, آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں, اس کی جان کے تحفظ میں آپ کا کردار ہو سکتا ہے, تو آپ کو چاہیے کہ آگے بڑھیں اور اس انسانی جان کے تحفظ میں آپ کا ایک نمایاں کردار ہونا چاہیے. اور کہیں ایسا نہ ہو ہماری کوئی غلط حرکت اور ہماری کوئی بری عادت کی وجہ سے ہم کسی دوسرے انسان کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن جائیں, اور مذہب اسلام اسے کبھی برداشت نہیں کرتا ہے دوستو. اس لیے کہ اللہ کے پاس انسانی جان اور انسانی مال اور انسانی عزت کی منزلت ہوتی ہے اور انسانی عزت کا مقام مرتبہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کے تحفظ کے لیے قصاص کا حکم دیا. اگر کوئی انسان کسی کی جان لے لے تو اگر اسلامی خلافت ہو, اگر اسلامی حکومت ہو تو مذہب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ قصاص میں اس بندے کو بھی قتل کر دیا جائے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ کا اس قصاص میں اے بندو تمہارے لیے زندگی ہے اگر تم واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہو. اور اسی طرح سے انسانی مال کے تحفظ کے لیے مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے. اگر اسلامی حکومت کے دائرے میں, اسلامی خلافت کے دائرے میں اگر کوئی بندہ چوری کرتا ہے اور اس کی چوری ثابت ہو جائے تو اس کے نتیجے میں اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے گا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا, اور ہاتھ کاٹنا یہ جو حد نہ
نافذ کرتے ہیں، دراصل اس میں پوری سوسائٹی کے مال کا تحفظ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ اگر اس واقعے کو دیکھے، اس کے بعد اگر چوری کرنے کے لیے آگے بڑھے تو یقیناً اس کے دل میں وہ سزا یاد آئے گی، وہ حد نافذ کرنا اسے یاد آئے گا، اس کے بعد چوری کے میدان میں آگے بڑھنے کی کبھی ہمت نہیں کر پائے گا۔ تو گویا کہ انسانی مال کے تحفظ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہاتھ کاٹنے کی جو حد مقرر فرمائی ہے، اس میں پوری انسانیت کے مال کا تحفظ اللہ نے رکھا ہے دوستو۔ اسی طرح سے انسانی عزت و آبرو کی بھی حفاظت کرنی چاہیے، خصوصاً خواتین کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسی طرح سے آپ اپنے ساتھی اور اپنے دوستوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی چاہیے، اور یاد رکھیں کہ کسی بھی صورت میں آپ اپنے ساتھی اور اپنے دوست کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے ہم نہ بنیں، بلکہ اس کی عزت کی حفاظت کرنے والے ہم بننی چاہیے۔ اسی طرح سے سوسائٹی کی جو خواتین ہیں، جو لڑکیاں ہیں، تو ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا یہ ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر کوئی عورت کی عزت کے در پہ آئے اور اس کے نتیجے میں اس سے زنا کا کام اگر سرزد ہو جائے، تو مذہب اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو اس پر 100 کوڑے اس پر جو برسائے جائیں گے، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے رجم کر کے اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور دراصل اس میں انسانی عزت و آبرو کا بقا اور انسانی عزت و آبرو کا تحفظ اللہ نے رکھا ہے دوستو۔ الزانی والزانیۃ لا ينكح فرجموہم فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں پر یہ حد نافذ کرنا چاہیے۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ اس حکم سے پوری انسانیت کی عزت و آبرو کی حفاظت چاہتے ہیں دوستو۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ کسی بھی لڑکی اور کسی بھی عورت پر غلط نگاہ ڈالنا اور اس کی عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کرنا، مذہب اسلام نے اسے تو حرام قرار دیا ہے، اور اس سلسلے میں ہر مسلمان خصوصاً نوجوانوں کو محتاط ہو کر جو ہے کام لینا چاہیے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے بعد جو سب سے پہلی تعلیم دی اس عرفے کے میدان میں کہ تمہارا خون، تمہارے مال اور تمہاری عزت و آبرو یہ تم پر حرام ہے، لہذا ان کی حفاظت ہر مسلمان سے مطلوب ہے۔ اور پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں فرمایا، خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے آگے فرمایا، الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے مخاطب ہو کر، اے میرے صحابہ سن لو کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق زمانے جاہلیت سے ہے، میں اسے اپنے قدموں تلے روند رہا ہوں، میں اسے اپنے قدموں کے نیچے میں اسے کچل رہا ہوں۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق زمانے جاہلیت سے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو اپنے پیروں تلے آپ نے رون دیا۔ ان میں سب سے پہلے زمانے جاہلیت میں انسانی جان کی کوئی اہمیت نہیں تھی، معمولی بات پر برسوں تک لڑائی جاری رہتی تھی، کئی جانیں قربان ہو جاتی، اور گویا کہ معمولی بات پر اس قدر لڑائی اور جنگ جاری رہتی، گویا کہ گلیوں میں خون کی ندیاں دوڑنے لگتی۔ اس زمانے جاہلیت کی تاریخ پڑھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے دوستو، تو پتہ چلا زمانے جاہلیت میں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں تھی اور کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن مذہب اسلام نے انسان کی جان کا ایک مقام مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ کیسا مقام مرتبہ؟ لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ اسلام کے بارے میں نعوذ باللہ کیا کچھ الفاظ کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں اپنے دوست و احباب اور اسی طرح اپنے معاشرے میں غیر مسلمین کی طرف سے جو اعتراضات اسلام پر ہوتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض تو یہ ہے اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور مسلمان ٹیررسٹ ہیں۔ تو ایسی بہت ساری باتیں جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے کہی جاتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ اسلام کی تعلیمات پر غور کرے تو اسے پتا چلے گا اسلام اس پوری دنیا انسانیت کے حق میں امن کا پیغام سناتا ہے دوستو، امن کا پیغام سناتا ہے، اور امن کے پیغام سنانے کی واضح مثال اور دلیل یہ ہے، قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیے 6 پارے میں اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا۔ اگر کوئی بندہ کسی کو ناحق قتل کرے، ایک جان کو اگر کوئی بندہ قتل کرتا ہے، مذہب اسلام کہتا ہے
اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، ایک جان کا قتل اسلام نے تو پوری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ یہ اسلام اپنے ماننے والوں کو قتل و غارت گری پر کیسے اٹھا سکتا ہے دوستو؟ یہ اسلام اپنے ماننے والوں کو فساد برپا کرنے کی تعلیم کیسے دے سکتا ہے؟ اگر کہیں مسلمان فساد برپا کرتے ہیں، اگر قتل و غارت گری میں مبتلا ہے، یہ ان کی اپنی خطا ہے، یہ اسلام سے دوری کا نتیجہ ہے۔ اگر اسلام کو صحیح معنی میں وہ پڑھتے، اگر اسلام کو صحیح معنی میں اپنے سینے سے لگاتے تو اسلام کی تعلیم تو یہ ہے، اس مسلمان جہاں بھی جاتا ہے وہ دوسروں کے لیے امن کا باعث بنتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہ رحمت کے لیے رحمت کو عام کرتا ہے، اور جہاں بھی جاتا ہے اس کا وجود دوسروں کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے۔ کبھی مسلمان کا وجود اس دنیا کے لیے باعث رحمت ہو ہی نہیں سکتا ہے دوستو۔ اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے، خصوصاً یہ واٹس ایپ اور ٹویٹر اور فیس بک کا دور ہے جس میں مسلمانوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے دوستو۔ دوسروں کی عزت کی دھجیاں اڑانا اور دوسروں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا آج بہت سارے مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے۔ بغیر تحقیق کیے ایک میسج کو جو ہے فارورڈ کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک خاندان کی تباہی ہو جاتی ہے، ایک مسلمان کی زندگی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ انسان کو ان سب آلات کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ گویا کہ بندہ اگر بغیر تحقیق کے ایک ایسا میسج فارورڈ کر دے جس کی وجہ سے کسی مسلمان کی عزت کے ساتھ اگر کھلواڑ ہو تو سمجھ لیجیے اس کے دل میں ایک مسلمان کی عزت و آبرو کے سلسلے میں کوئی احترام نہیں۔ جبکہ ہمیں خطبہ حجۃ الوداع پڑھنے سے یہ تعلیم ہمیں ملتی ہے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے سلسلے میں احترام ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں دوسروں کے سلسلے میں احترام ہونا چاہیے۔ ہمارا اپنا بھائی، اس کی پوری شخصیت ہماری نظر میں جو ہے باعث رحمت اور باعث کرم ہونا چاہیے، اور اسی نظر سے دوسروں کو بھی دیکھنا چاہیے دوستو۔ اور آگے بڑھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جن چیزوں کو لے کر آپ نے اپنی امت کو آگاہ فرمایا، ان میں سے ایک ہے عصبیت۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ زمانہ جاہلیت کی بری عادتوں میں سے ایک بری عادت اور ایک برا اخلاق عصبیت ہے۔ اپنی قوم کا آدمی ہو تو ہم مدد کریں گے، اپنے قبیلے کا آدمی ہو تو ہم مدد کریں گے، اپنے خاندان کا آدمی ہو تو ہم مدد کریں گے۔ دوسروں کے ساتھ نا انصافی اور اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے انصاف کا معاملہ کرنا چاہیں، اسی کو عصبیت کہتے ہیں دوستو۔ ہر ایک کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں۔ اگر غلطی کرنے والا آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا عزیز اور قریب ہے، اس کے ساتھ بھی جو ہے گویا کہ اس کی جو غلطی ہے، اس کی جو سزا مقرر ہے اسے ملنی چاہیے۔ میرا اپنا آدمی کرتا ہے تو اس کے ساتھ معاملہ الگ، اگر دوسرے کرتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے ایک دوسرا معاملہ کیا جائے، اسی کو تو عصبیت کہا جاتا ہے۔ اور عصبیت کے نتیجے میں نا انصافی ہوتی ہے، عصبیت کے نتیجے میں انسان اسلامی تعلیم سے دور رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عصبیت کو اپنے پیروں تلے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے کچل دیا، اور آپ نے عصبیت کو کبھی برداشت نہیں کیا، بلکہ اس خطبے میں آپ نے پورے صحابہ کے سامنے کہا، الا یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على عربی الا بالتقوی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں سن لو، بے شک تمہارے باپ ایک ہیں، بے شک تمہارا رب ایک ہے، تمہارا رب ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہیں، یعنی آدم علیہ السلام۔ اور پھر آپ نے آگے فرمایا، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، نہ کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت حاصل ہے، اور نہ کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل ہے۔ عموماً لوگ رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، خاندان کی بنیاد پر اور اپنی قوموں کی بنیاد پر لوگ معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں اگر اونچے خاندان کا ہے تو یہ گویا کہ عزت کے قابل ہے، اگر کوئی معمولی خاندان کا ہے تو گویا کہ عزت و احترام کا قابل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عزت کا معیار نہ رنگ و نسل ہے اور نہ ہی خاندان اور قبیلہ ہے، بلکہ عزت کا معیار تو دل میں پایا جانے والا تقویٰ ہے، اور دل میں پائی جانے والی خشیت ہے۔ اللہ کے نزدیک تو اسی کا مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ اپنے دل میں اللہ سے ڈرتا ہو۔ آپ نے فرمایا، کسی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر، نہ کالے کو گورے پر اور نہ گورے کو کالے پر،
فرمایا اگر فضیلت و برتری اگر حاصل ہے تو تقوی کی بنیاد پر ہے. قرآن مجید آپ پڑھ کر دیکھیے اللہ نے اسی کی وضاحت فرمائی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اے لوگوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور ہم نے تمہیں کنبوں میں بانٹ دیا, خاندان میں بانٹ دیا, قبیلوں میں ہم نے تمہیں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچان سکو. اور یاد رکھو خاندان اور قبیلوں میں تم جو بڑھ چکے ہو, جو تمہارے خاندان الگ قبیلے الگ, یہ کس لیے فخر جتانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اللہ نے اس کا واضح مقصد بتا دیا تاکہ تم ایک دوسرے سے ایک دوسرے کو پہچان سکو, اپنے معاملات کو حل کر سکو, اپنے مسائل کو حل کر سکو. اور یاد رکھنا اللہ کے پاس خاندان, قبیلہ اور کنبہ اور نسل کی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کے پاس اس بندے کی اہمیت ہے جس کے دل میں حقیقی معنی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, بے شک تم میں سب سے محترم تو وہ ہے اور عزت کے قابل تو وہ ہے اللہ کے پاس جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہو. تو اسی لیے دوستو اگر ہمارے دلوں میں عصبیت ہے, اگر ہمارے دلوں میں عصبیت ہے تو اسے کچل ڈالنا چاہیے. آپ نے اپنے صحابہ کو کتنی واضح تعلیم دی, آپ نے الفاظ کے ذریعے سے بھی عصبیت کو برداشت نہیں کیا. آپ نے اگر کوئی بندہ اپنے الفاظ کے ذریعے سے اگر عصبیت کی بو اگر اس کے الفاظ میں نظر آئے, اللہ کے رسول نے اسے بھی برداشت نہیں کیا. ایک مرتبہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ آپ نے ایک آدمی کے سلسلے میں کہا یا ابن السودا, اے کالی عورت کے بیٹے, اے کالی عورت کے بیٹے. یہ ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ نے ایک شخص سے کہا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس کلمے کو سن کر بدل جاتا ہے اور آپ غصے سے غصہ ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد آپ فرماتے ہیں ایرتہ بامہ انک امرؤ فیک جاہلیہ. آپ نے ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم ان کی ماں کو لے کر تم اسے عار دلا رہے ہو, تم ان کی ماں کو لے کر اسے عار دلا رہے ہو, تم تو ایسے آدمی ہو, تمہارے اندر تو جاہلیت کی بو نظر آ رہی ہے, تمہارے اندر تو جاہلیت کی عادت نظر آ رہی ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. نہ الفاظ میں آپ نے برداشت کیا, نہ ہمارے اپنے عمل و کردار میں اللہ کے رسول نے عصبیت کو برداشت کیا. عصبیت کو کچلنا چاہیے دوستو اور آپس میں محبت کا ماحول قائم کرنا چاہیے, انصاف کا ماحول قائم کرنا چاہیے. انصاف کا معاملہ اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب آپ کے دل میں عصبیت نہ ہو اور عصبیت کے خلاف آپ نے اپنی امت کو آگاہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن اہم تعلیمات آپ نے اپنی امت کو دی ان میں سے اہم تعلیم یہ ہے دوستو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس اگر کسی کی امانت ہے تو اسے لوٹا دیا کرو. کتنی اہم تعلیم ہوگی امانت کی کہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع میں اس کا تذکرہ فرمایا. امانت ایک اہم اخلاق ہے دوستو. امانت میں خیانت کرنا یہ گویا کہ نفاق کا شرشیوا اور نفاق کی دلیل ہے. اسی لیے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے امانت کے سلسلے میں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے. آج کے اس دور میں, ترقی یافتہ دور میں, کتنے ایسے لوگ ہیں جو پیسے کے نشے میں, جو دولت کے نشے میں دوسروں کی امانت کو ہڑپ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کوئی شخص اگر آپ کے پاس کوئی چیز بطور امانت رکھتا ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے اس امانت کو کما حق ہو اس صاحب کے پاس لوٹا دیں. اگر وہ بھول بھی جائے, اگر وہ کسی طرح اگر وہ غلطی سے بھول بھی جائے تو آپ کے ایمان کا یہ تقاضا ہے آپ جو ہے اس صاحب کے پاس پہنچے اور اس کی جو امانت آپ کے پاس جو برسوں پہلے اس نے رکھی تھی اسے لوٹا دے, تبھی چل کر آپ امین کہلانے کے مستحق ہو سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کے حوالے سے اپنی امت کو یہ تعلیم دی کہ جس کسی کی امانت اگر آپ کے پاس رکھی گئی ہو تو اس صاحب امانت کے پاس گویا کہ صاحب حق کے پاس پہنچے اور اس کی امانت کو واپس کر دیں. یہ ایمان کا تقاضا ہے دوستو. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں جو اہم پیغامات اور تعلیمات آپ نے اپنی امت کو دی ان میں سے ایک اہم تعلیم عورتوں کے حوالے سے آپ نے دیا. مرد حضرات سے مخاطب ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوالے سے کہا فاتقوا اللہ فی النساء فإنکم اخذتموہن بامانۃ اللہ. آپ نے اپنے صحابہ سے کہا, مرد حضرات سے آپ نے کہا عورتوں کے سلسلے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو, عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو اور تمہارا یہ تصور نہیں ہونا چاہیے یہ عورتیں تمہارے پاس یہ غلام کی حیثیت سے گویا کہ تمہارے گھر
کر آئی ہیں، بلکہ یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ کی امانت میں تم نے ان عورتوں کو اپنے ذمے لے لیا ہے، لہذا مرد حضرات سے آپ نے کہا عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ عورتوں کے مقام و مرتبے کو مذہب اسلام نے بلند کیا، عورت کے جتنے حقوق ہیں ان سارے حقوق کو مذہب اسلام نے کما حق ادا کیا، میراث میں حق عطا کیا، علم کا حق عطا کیا، اور اسی طرح سے عورت کی عزت و آبرو کے لیے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے شریعت نے عورت کو پردے کا حق عطا کیا۔ عورتیں یاد رکھیں یہ حجاب اور پردہ یہ تمہارا اپنا حق ہے۔ اگر عورتیں سمجھتی ہیں یہ ہماری اپنی آزادی میں رکاوٹ ہے تو دراصل انہیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ دراصل عورت کی عزت و آبرو پردے سے ممکن ہے، حجاب سے ممکن ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق اور مقام و مرتبے کو واضح کیا اور بلند کیا، اور اس کی واضح دلیل یہ ہے اللہ کے رسول نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر مرد حضرات سے کہا اپنی بیویوں کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ ان کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا، ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچانا یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں، کیونکہ یہ عورتیں یہ بیویاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت میں ہم نے اللہ کے امان میں انہیں لیا ہے، اور اللہ کی امانت میں کبھی ہم خیانت نہ کرنا، ہم ان کے جذبات کا لحاظ رکھنا چاہیے اور ان کے احساسات کی قدر کرنی چاہیے، ان کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں، تب چل کر یہ خواتین بھی مرد حضرات کی قدر کرنے والی اور مرد حضرات کے حقوق کو ادا کرنے والی بن جائیں گی۔ یہ چند تعلیمات تھیں جو خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنے صحابہ کے سامنے فرمائی، اور ان تعلیمات کی روشنی میں جو اسباب ہم نے حاصل کیے، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنے والا ہمیں بنا دے، عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنا دے۔ عصبیت جو کچھ ہمارے دلوں میں اگر باقی ہے اللہ تعالیٰ اسے کچلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انسانی جان، انسانی مال اور انسانی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والا رب العالمین ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو بنا دے، اور رب العالمین ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو جہاں بھی ہم جائیں امن کے پیغام کو عام کرنے والے ہم بن جائیں، رحمت کے پیغام کو عام کرنے والا رب العالمین ہر ایک مسلمان کو بنا دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك وحرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وعملا متقبلا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أكرم الأكرمين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، عباد الله رحمني ورحمكم الله، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون۔